جی السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور ایک لفظ اور ایک فکرہ اس میں نے استعمال کیا تھا، نیکی برباد گناہ لازم، کہ بعض اوقات ہم زندگی میں کچھ ایسے کام نیکی کی نیت سے کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو نیکی کی بجائے ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ ایک گناہ کا دبا لگ جاتا ہے۔ خبر یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کراچی کی ایک ڈائنگ فیکٹری کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بلایا گیا، ان کو کچھ زکوٰۃ اور کچھ خیرات دینے کے لیے، اس کے بعد وہاں پر بدنظمی ہوئی اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 11 سے 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ شہید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی طور پر واقعہ جو تھا وہ پیش آیا۔ اب جو ہے وہ بیچارے نیکی کرنے چلے تھے، لیکن ان کے گلے میں جو ہے وہ گناہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کے مینیجرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، مالک کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ جو پولیس ہے وہ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے، اس نے وہ ملازم جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا، گیٹ کیپر کو پکڑ لیا، جو رقم کی تقسیم کرنے والے مینیجرز تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بہت پھرتیاں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ڈسپلن فورس کی طرف سے۔ اور اب جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائنگ مل کا جو مالک ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا، شاید اب تک ہو بھی چکا ہو بیچارہ، لیکن یہ خبر ضرور چل رہی تھی کہ جی اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ملک سے باہر ہے، لیکن وہ ملک میں ہی تھا۔ انہوں نے پولیس کو پہلے بتایا نہیں، انتظامات اچھے نہیں کیے گئے تھے۔ یقیناً لوگوں کی جو موت ہے اس کا کوئی بھی کچھ بھی متبادل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیچارے جو نیکی کرنے چلے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے جو بھی انتظامات تھے وہ ضرور کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انتظامات نہ کیے گئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں کی پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سے پہلے ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب بات یہ کرنے والی ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ کرنے کے لیے پہلے کب پولیس کو بتایا جاتا ہے؟ اور اگر پولیس کو بتا بھی دیں تو پولیس آگے سے کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں۔ کیا آپ نے کبھی فورس بھیجی ہے ان کاموں کے لیے کہ جی ہم نے آپ تو آگے سے ہنسیں گے اگر میں آج 15 پر کال کروں یا یہاں کے ایس ایچ او کو جا کے یہ کہوں کہ جی میں نے زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے یا میں نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو 4 بندے بھیج دیں، وہ بھیجے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں اور یہ جتنی بھی پھرتیاں ہیں یہ ان بیچاروں کو ایک نیکی کرنے کی سزا دینے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بد انتظامی ہوئی ہے، جو کہ یقیناً ہوئی ہے، اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ اس ڈائنگ مل کی انتظامیہ پر ڈال دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہوں شاید انصاف جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انصاف بھی اسی ترتیب سے ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیے، چلیں یہ تو بیچارے جاہل تھے نا کہ انہوں نے انفارم ہی نہیں کیا جی پولیس کو۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی یہ مراکز ہیں وہاں پر ڈسپلن فورس کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ آئیے اور یہ سارے معاملات سنبھالیے۔ اب تک آٹے کی تقسیم میں بد انتظامی جو دیکھنے میں آئی ہے وہاں اس میں کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، آپ اس کی گنتی اٹھا کر دیکھیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر جو ذمہ داری تھی وہ تو ڈسپلن فورس کی تھی، پولیس کی تھی، تو سب سے پہلے کیوں نہ جو لوگ پہلے بھگدڑ اور بد انتظامی کے نتیجے میں شہید ہوتے ہیں ان کا پرچہ جو ہے وہ اس ڈسپلن فورس کے نام کاٹا جائے، اس کو سب سے پہلے سزا دی جائے، کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے انفارم ہی نہیں کیا، تو وہاں پر تو انفارم کیا تھا، تو وہاں پر تو ڈبل جرم بنتا ہے کہ انفارم کرنے کے باوجود، ڈسپلن فورس ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی بیچارہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ کچھ چلیں یار کسی بھی نیت سے وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ہاں جو ہے یہ واقعہ پیش آ گیا، تو اب سب لوگوں کو قانون یاد آ گیا۔ اپنی بار اپنے چیف منسٹر ہوتے ہوئے یا حکومت کے وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود آپ سے وہ جگہ نہیں سنبھالی جا رہی جہاں پر آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے۔ کیا پشاور کے اندر
KPK के अंदर कितने मकामात ऐसे हैं कि जहां पर भगदड़ नहीं मची, पंजाब के अंदर कितने मकामात हैं जहां पर भगदड़ नहीं मची, KPK में कितने ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर आटा नहीं लूटा गया। तो ये सारे जो गुनाह हैं ये किसके जिम्मे जाते हैं? तो बात करने का मकसद ये है कि उन बेचारों को पेनलाइज ना किया जाए और ये अपना गुस्सा जो है वो उनके ऊपर ना निकाला जाए। यकीनन उनसे गलती और कोताही हुई होगी, लेकिन वो दीदा दानिस्ता तौर पर उनका ये कतन मतलब नहीं था कि वो इस किस्म का कोई वाकया जो है वो रूनुमा हो। हाँ, अलबत्ता जो वाकयात पुलिस की निगरानी में और पुलिस के वहां होते हुए मुफ्त आटा मराकज पर हुए हैं, उसकी यकीनन पुलिस जिम्मेदार जरूर है। वहां का जो भी नुमाइंदा है, जो भी उस सारे मामले को वॉच कर रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो जिम्मेदार है। तो सबसे पहले आप उसके खिलाफ पर्चा काटिए, देन आप जो है वो कराची के इस ताजर के खिलाफ पर्चा काटिएगा, ताकि इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जो है वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए नहीं है। एक तरह के अगर दो वाकयात होते हैं तो दोनों के लिए जो सजा है या दोनों के लिए जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है वो एक जैसा होना चाहिए। तो आप भी बराए मेहरबानी जो है वो जो इंसाफ के तराजू हैं उनको बराबर करें, और ये डाइंग बिल के जो मुलाजिम आपने पकड़े हैं, जो बेचारे नेकी करने चले थे और गुनाह जो है वो उनके गले में पड़ गया है, उनको ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ कुछ ना करें, जो भी करना है फिर पहले यहां से शुरू करें कि उसी तरह का वाकया जो पुलिस की जेर निगरानी हुआ है उस पर FIR पहले होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन पहले होनी चाहिए, उस पर सजा पहले होनी चाहिए, और फिर बाद में इनकी बारी आती है कि जिन्होंने इंतजामिया को इन्फॉर्म नहीं किया। और एक काम आप जरूर कीजिएगा, ये जो अब इंतजामिया का अलम बुलंद किए हुए हैं कि ये जरा अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिएगा कि आइंदा जिसने भी कोई ऐसा काम करना हो वो सबसे पहले इंतजामिया को इतला करे, और अगर इंतजामिया जो है वो इसमें मदद को नहीं आती तो यकीनन इंतजामिया जो है वो फिर काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह हाफिज।